नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरत हूद, आयत नंबर 31 to 39। लफ्ज़ी तर्जमा। वला और नहीं अकूलू मैं कहता हूँ, लकुम तुम्हें, इंदी के मेरे पास, ख़ज़ाइनुल्लाहि कि अल्लाह के ख़जाने हैं। वला और ना ही आलमू मैं जानता हूँ गैबा गैब। वला और ना ही अकूलू मैं कहता हूँ, इन्नी के मैं मलकुन फरिश्ता हूँ। वला और ना ही अकूलू मैं कहता हूँ, लिल्लज़ीना उन लोगों की निस्बत जिन्हें तज़दारी कि हकीर समझती हैं आयुनुकुम तुम्हारी आँखें। लन हरगिज़ नहीं युतियहुमुल्लाहु देगा उनको अल्लाह खैरुन कोई भलाई। अल्लाहु अल्लाह आलमु खूब जानने वाला है बिमा जो कुछ फी अनफुसिहिम इनके दिलों में है। इन्नी बेशक मैं इज़न उस वक़्त लामिन ज़ालिमीन अलबत्ता बेइंसाफ़ों में से हो जाऊँगा। कालू उन्होंने कहा या नूह ए नूह कद तहकीक जदलतना तूने हमसे झगड़ा किया, फ़अक्सरता बस बहुत किया, जिदालना हमसे झगड़ा, फ़ातिना तो बस ले आए हम पर, बिमा उसको ताइदुना जिसका आप वादा करते हैं, इन अगर कुंता आप हैं मिनस सादिकीन सच्चों में से। काला उन्होंने कहा इन्नमा सिर्फ यातीकुम लाएगा तुम पर भी इसको यानी इस क़यामत को, अल्लाहु अल्लाह, इन अगर शाह वो चाहेगा, अमार नहीं हो अंतुम तुम भी मोजिज़ीन आजिज़ करने वाले। वला और ना ही यनफ़ाउकुम कुछ फ़ायदा देगी तुमको, नुस्खी मेरी नसीहत, इन अगर आरत तुम्हें चाहूँ, अन ये के अनसहा कि मैं नसीहत करूँ लकुम तुम्हें, इन अगर काना हो अल्लाहु अल्लाह युरीदु चाहता, अन ये के युग़वियकुम के गुमराह करे तुम्हें, हुआ वो रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार है, व इलैहि और उसी की निस्बत तुरजाऊँ तुम लौटाए जाओगे। हम क्या यकूलूना वो कहते हैं, इफ्तराहु किसने बना लिया है इसको, कुल कह दीजिए इन इफ्तराई तो अगर मैंने बना लिया है इसको, फ़अलैया तो मुझ पर है, इजरामी मेरा गुनाह, व अना और मैं बड़ी हूँ मिम्मा उससे जो तुजरिमून तुम गुनाह करते हो। व ऊहिया और वही भेजी गई है इला तरफ नूह अलैहिस्सलाम की, अन्नहु के वो लन हरगिज़ ने युमिना ईमान लाएंगे मिन कौमी का आपकी कौम से, इल्ला मगर मन जो कद तहकीक आमना ईमान ला चुके। फला पसना तब ताइस आप ना गमगीन हो, बिमा इस पर, कान जो वह हैं यफ़ालून काम कर रहे। वसनाई और बनाइए फुल्का कश्ती को भी आयुनिना हमारे रूबरू, ववहाइना और हुक्म हमारे से, वाला और ना तो खातिबनी बात करो मुझसे फिल्लाजीना उन लोगों के बारे में ज़ालमू कि जिन्होंने जुल्म किया है, इन्ना हम के बेशक वो मुगरकून के बेशक वो गर्क होंगे। व यसनाऊ और वो बनाते थे फुल्का कश्ती, व कुल्लामा और जब कभी मर्रा गुजरते अलैहि इन पर, मलाऊ सरदार मिन कौम ही इनकी कौम के, साखिरू तो तमस्खर करते, मिनहु इससे, काला वो कहते, इन नहीं तस्खारू कि तुम तमस्खर करते हो, मिन्ना हमसे, फ़इन्ना तो हम भी, नस्खारा कि तुमसे तमस्खर करेंगे, मिनकुम तुमसे, कमा जैसा कि तस्खारून के जैसे तुम तमस्खर करते हो। फ़सौफ़ा पस अन करीब तालामून तुम जान लोगे, मन किस पर याती ही आता है अज़ाबुन अज़ाब युख़ज़ीही जो रुस्वा करेगा उसको, व यहिल्लु और नाजिल होता है अलैहि इस पर, अज़ाबुन अज़ाब मुकीम हमेशगी का। फरमाया और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ही मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि बेशक मैं एक फ़रिश्ता हूँ, और ना मैं इन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं ये कहता हूँ कि अल्लाह इन्हें हरगिज़ कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह इसे ज़्यादा जानने वाला है जो उनके दिलों में है, यकीनन मैं तो इस वक्त ज़ालिमों में से हो जाऊँगा। इस आयत करीम में नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरफ इशारा किया कि लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसालत और वही से नवाजा है। मैं ऐसी बातों का दावा नहीं करता जो मेरे इख्तियार से बाहर हैं। मैं दावा नहीं करता कि अल्लाह की रोज़ी के ख़जानों का मालिक हूँ, और ना ही इल्म गैब का दावा करता हूँ, और ना फरिश्ता होने का दावा करता हूँ। जब मैं खुद ऐसा दावा नहीं करता तो फिर मेरे अंदर इन सफ़ात के मफकूद होने पर मेरी नबूवत का इनकार क्यों करते हो। और जिन गरीब मुसलमानों को तुम हकीर जानते हो, इनके बारे में तुम्हारी तरह ये नहीं कहता कि अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की भलाइयों से इनकी गुर्बत की वजह से महरूम रखेगा। इनके अंदर
جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں اس وقت ان کے حق میں بے انصافی کروں گا، اس لیے کہ میں نے ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانی اور ان کی شان کے خلاف بات کی۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام، بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس لے آئیں ہم پر جس کا آپ ہم سے وعدہ دیتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب قوم نوح کے پاس کفر و عناد پر قائم رہنے کی کوئی دلیل نہیں رہی اور نوح علیہ السلام کے دلائل اور براہین کے آگے انہیں نے اپنے آپ کو یکسر ہی عاجز پایا تو کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، ہم آپ کے مناظروں سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ سچے مجھ سے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ آپ کرتے ہیں اسے لا کر دکھا دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا عذاب لے آئے گا، اور اس وقت تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ اگلی آیت میں نوح علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تمہیں گمراہ اور ہلاک کرنا چاہے گا تو میرا توحید کی طرف بلانا اور عذاب سے ڈرانا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قہر و عذاب الہی کو نازل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا جو قہر، جو عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ نازل کریں، ہمارے بارے میں جو چاہیں بد دعا کریں، اور جو آپ بد دعا کریں اب ہمارے بارے میں قبول ہو ہی جانی چاہیے۔ استغفار۔ یہی انداز مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل نے اپنایا، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے لوگو، اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ استغفر اللہ۔ پہلی امتوں کے واقعات کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگوں نے یہی سلوک کیا، جیسا بھی ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اسی طرح ابو جہل نے بھی کرا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا تو قریش کے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی یہ قرآن، یہ رسول حق ہیں، تو ہم پر آسمان سے، یعنی ہم نہیں مان رہے، ہم انکار کر رہے ہیں، تو ہم پر وہ عذاب لے آ، یعنی کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے اور میں اس سے بڑی ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ قوم نوح کے اس قول کی تردید ہے کہ نوح علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اگر میں نے اللہ پر نعوذ باللہ افتراء پردازی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میں سچا ہوں اور تم لوگ مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم لوگ اس کی تکذیب کی سزا پانے کے لیے تیار رہو۔ یہ جان لو کہ میں تمہارے جرائم سے یکسر بری ہوں۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکے، بس آپ اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کر دی کہ اللہ اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے۔ فرمایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائے، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ جب عذاب کا آنا یقینی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی تاکہ وہ اور ان کے ماننے والے مسلمان طوفان سے بچ سکیں، اور کافروں کی نجات کے لیے شفاعت کرنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ انہیں طوفان کی نظر ہو جانا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تیرا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے، نوح علیہ السلام نے جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا تھا۔
فرمایا اور وہ کشتی بناتے رہے، اور جب کبھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اور ان سے مذاق کرتے، وہ کہتے اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تمہارا استہزاء کریں گے جیسا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، بس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے کہ جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ نبی ہونے کے بعد نعوذ باللہ کیا بڑھئی ہو گئے ہو؟ اسی لیے کافروں نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پہلے سے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیں لے کر پانی پر چلے گی، تو وہ ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا استہزاء کرتے ہو تو ہم کر لو، کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ ہم سب مسلمان کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں رسوا کن عذاب جو ہے وہ آخرت میں دائمی عذاب جہنم کا کون مستحق ہے۔ سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق آپ کشتی بنائیے، تو ظاہر ہے یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، تو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی، تو اس لیے جب لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ حیرانی سے دیکھتے یہ کیا بنا رہے ہیں، تو جب انہیں بتایا جاتا کہ اس پر ہم سواری کریں گے تو وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ استہزاء بھی کرتے، اور پھر وہی استہزاء جو تھا وہ ان کے اوپر الٹا۔ استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔